وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمودۃ محمد و آل محمد۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصاب مولانا الحسین ابن علی واعوان وانصارہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اشف صدر الحسین بظہور الحجہ واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ آلاف التحیت والسلام علی محمد وآل محمد البررۃ الکرام، واللعن الدائم علی اعدائہم اللعام۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ قاضی شریح نامی ایک مشکوک کردار کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ قاضی شریح تقریباً حضرت علی علیہ السلام سے کچھ سال چھوٹا تھا، تقریباً ان کی ایج میں شمار ہوتا تھا۔ یہ یمن سے مائیگریٹ ہوا۔ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اس نے حضور کی صحبت اختیار کی یا نہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ صحابی تھا، کچھ نے لکھا ہے یہ تابعی تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی جو شورا تھی، جس نے حضرت ابو بکر صاحب کو پہلا خلیفہ یونینیمسلی الیکٹ کیا تھا، پہلے خلیفہ کے دور میں تقریباً اس کا جو کریکٹر ہے وہ ایک ساکت، خاموش، سائلنٹ کے طور پر رہا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے جو دوسرے خلیفہ صاحب ہیں حضرت عمر، انہوں نے اس کو کوفہ کا عراق کے لیے چیف جسٹس قاضی القضات مقرر کیا، اور اس کا جو دیوان تھا، دیوان عالی، وہ کوفہ کے اندر تھا۔ حضرت عثمان صاحب نے بھی اسے تبدیل نہ کیا۔ حد تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی باوجود اس کے اس کو کچھ تعدیب کی، کرٹیسائز کیا مولا علی نے اس کی حرکتوں پر، کیونکہ کچھ اس کی حرکتیں ایسی تھیں جو تعدیب کے قابل تھیں، مگر حضرت علی نے اسے تبدیل نہ کیا، اس لیے کہ تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو دور خلافت تھا، اگرچہ وہ چھوٹا تھا، اس کو یہاں لگائے نا، یہ کرا ایسے ایسے لگا تو گر جائے گا اس طرح۔ چلے اس کا کوئی بندوبست پرماننٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے رکھیں، ٹھیک ہے۔ چلے تو اس کا کریکٹر، اس کا کردار تقریباً ظاہری طور پر ٹھیک تھا، مگر باطنی طور پر اس میں کچھ خرابیاں تھیں۔ اس کے باوجود مولا نے اس کو تبدیل نہ کیا، اگرچہ ہمارے دوسرے امام کا دور
خلافت کا نہ تو اتنا زیادہ ایکٹیو تھا نہ زیادہ تھا، مگر انہوں نے بھی تبدیل نہ کیا۔ پھر جب معاویہ نے خود ساختہ خلافت اور ملوکیت کے منبر پر براجمانی کی تو اس نے بھی اسے تبدیل نہ کیا، اور پھر یزید جب غاصبانہ حاکم بنا تو یزید نے بھی اس کو تبدیل نہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دور تک یہ دیوان عالی کوفہ یعنی عراق کا یہ قاضی القضات رہا۔ ایک کتاب ہے شرح الفین اس کے اندر، اور ایک کتاب ہے دہ خدا اس کے اندر ڈیٹیل سے اس کے کریکٹر کے بارے میں بیانات کیے گئے ہیں۔ قاضی شریح نے ابتداء میں قتل حسین کا جب فتویٰ اس سے مانگا گیا تو اس نے انکار کیا، مگر جب اس کو دراہم و دنانیر کے لدے ہوئے اونٹ نظر آئے تو اس نے فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ بھی میرے پاس پورا میں نے فتویٰ نکالا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی یہاں بیان کرنے کی، اس کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا قتل حسین کا، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اس نے کہا کیونکہ حسین باغی ہیں لہذا ان کا قتل کرنا جائز، بلکہ اس نے واجب تک اس کو قرار دیا۔ تو یہ جو قاضی شریح شین را یا ہے شین پہ پیش ہے ضمہ ہے، را پہ فتح ہے زبر ہے، قاضی شریح یہ اس کا نام ہے۔ قاضی شریح کا کردار آج ہمیں پاکستان میں ان مولویوں سے نظر آ رہا ہے کہ جو یزید کے خاندان کے بزرگوں کے کفر و ایمان میں ان کو بڑا مومن سمجھ کر جو ان کے خلاف بات کرے اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اور جو مربی رسول نے کہا خان رسالت محسن رسالت حضرت ابو طالب ہیں، ان کو کافر کہنے والوں کے خلاف ان کے دارالافتاء بالکل خاموش ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یزید کے ابا کو برا بھلا کہے تو وہ کافر ہے، اور جس نے 70,000 ممبروں سے 70,000 محرابوں سے 70 سال تک مولا علی جیسے کل ایمان پر سب و شتم کرایا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین بھی ہے، وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، آج جو خطبے پاکستان میں دیے گئے ان خطبوں میں اتنا زہر اگلا گیا کہ جتنا زہر شاید انڈیا کے ہندو ملک میں بھی اگلنا ممکن نہ ہو۔ خود کو مسلمان کہنے والوں نے واقعہ کربلا کی یاد تازہ کر دی، سن 60 اور 61 ہجری کی یاد تازہ کر دی کہ کس طرح ایک شخص جو کہ 3 خلافتوں میں قاضی القضات رہا ہو، حضور کے دور میں پیدا ہوا ہو، بلکہ ہجرت سے قبل 3 سال قبل پیدا ہوا ہو، 3 سال پلس قبل، وہ کس طرح قتل حسین کا فتویٰ صادر کر سکتا ہے؟ یہ آج کے مفتیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں، جو غیر ملکی فنڈز کی وجہ سے، جو اینیماسٹی جو ان کے اندر اہل بیت کے بارے میں ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، جو اللہ نے عطا کیا ہے آل محمد کو، اس سے جیلسی اور حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بدر اور احد کے بدلے لینے کی وجہ سے، جنہوں نے بادل ناخواستہ اسلام قبول کیا تھا ان کے ساتھ وابستگیوں کی وجہ سے انہوں نے جمعہ کے خطبوں میں قیامت کر دی، اور ہمارے یعنی شیعوں کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے کہ تقریباً ہر دوسرے جمعہ کے خطیب پر پابندی لگانی پڑے گی، یا اس کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، FIR درج کرانی پڑے گی، یا لاس سوٹ فائل کرنا پڑے گا۔ شیعان علی برملا کہہ چکے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے، ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں،
للہ فی اللہ ہمارے مراجع کا بھی یہی حکم ہے، ہمارے ائمہ کا بھی یہی حکم ہے، نہ ہم اصحاب کے خلاف ہیں نہ ہم ازواج کے خلاف ہیں۔ البتہ اصحاب اور ازواج کو ہم اہل بیت کا درجہ نہیں دیتے ہیں، اہل بیت معصوم ہیں یا تالی تلب المعصوم ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں، اصحاب سے غلطی کا امکان ہے، لہذا ہم ان کو بالکل ہم ردیف کبھی قرار نہیں دیں گے۔ اور جو یزید ہے یا یزید کا خاندان ہے، جو بد کردار ہیں، جو شرابی ہیں، جو محارم سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، جنہوں نے کھلے بندوں اسلام کے کیپٹل میں شراب کے لائسنس دیے اور شراب پلائی، اور جو اپنی بزموں میں اور اپنے درباروں میں گویہ عورتوں کو زینت بناتے تھے، اور جن کے ہاں شطرنج کھیلے جاتے تھے، تاش کھیلے جاتے تھے، گیملنگ ہوتی تھی، گویہ عورتیں ان کے درباروں کی زینت ہوا کرتی تھی، جو قتل و غارت گری کرتے تھے، اصحاب کو مارتے تھے، ازواج میں سے قاتل ہیں، ان کو ہم نہ رضی اللہ کہیں گے نہ رحمت اللہ علیہم کہیں گے، نہ ان کے بارے میں ہم کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بالکل یہ شیعوں کا کلیئر کٹ پیغام ہے۔ یزیدیوں کو بچانے کے لیے جو آگے آئے گا انشاءاللہ ہم اس سے ایسے ٹکرائیں گے جیسے کربلا والے ٹکرائے تھے۔ یہ 4 10 8 مولوی ہیں جو غیر ملکی فنڈ کی خاطر، ان کا ایمان اتنا ہی ہے جتنا قاضی شرح کا ایمان تھا کہ ان کو پیسوں کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے۔ نہ سارے سنی مولوی خراب ہیں، نہ ساری سنی عوام، بلکہ اکثر سنی عوام مظلوم ہے، وکٹم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کو بتانا پڑے گا اب کہ خاندان یزید کے جرائم کیا ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو کہتے تھے ہماری صلح اس بات پر ہوگی کہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو کون تھا جس نے کہا تھا میں رسول اللہ لکھنے والا ہوں، مٹانے والا نہیں؟ ہم اس کی قوم ہیں، ہم مولا کائنات کی قوم ہیں، ہم امام حسن و امام حسین کی قوم ہیں۔ ہمارے ائمہ اطہار نے ایک کردار ہے ان کا، بقائے اسلام کی ضمانت ہے ہمارے ائمہ اطہار۔ اصحاب و ازواج ہمارے لیے محترم ہیں، انشاءاللہ محترم رہیں گے۔ ان کی ریسپیکٹ میں نہ کسی شیعہ نے پہلے کبھی کمی کی نہ پھر کریں گے۔ اور جو 2 بندوں کا بہانہ بنا کر، ایک ترلائی امام بارگاہ ہے وہاں کا بہانہ بنا کر، ایک پدھراڑ امام بارگاہ ہے، پدھراڑ میں جس جگہ پر یہ ایک مولوی نے حضرت ابوبکر کو ناسزا کہا ہے، وہ میرے رشتہ دار ہیں جن کے ہاں یہ مجلس تھی، وہ امام بارگاہ کے متولی بھی میرے عزیز ہیں، میرے کزنز ہیں جہاں یہ ہوا ہے۔ وہ ان امام بارگاہ والوں نے، پدھراڑ کے پورے شہر والوں نے کوئی حمایت نہیں کی۔ وہ بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کی ضمانت کی درخواست تک کبھی نہیں دی ہے، اور وہ پلانٹڈ ہے، ہمارا بندہ ہے بھی نہیں۔ جب یہ رضی اور علی کی شادی تھی، اس سے اگلے دن مجھے ملا ہے، تو اس نے اگلے دن قسم کھا کہ قرآن اس نے سر پہ رکھا میرے سامنے، 1000 1500 کا مجمع تھا، اس کے بعد میں نے پڑھا، اس نے کہا میرے سر پہ قرآن ہے، میں شیعہ نہیں ہوں۔ وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ پلانٹڈ ہے، وہ ایجنسیوں نے یا کسی ملک نے اس کو گھسایا، ہم اس کو شیعہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسرا جو بندہ ہے ترلائی والا، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ تو انکار کر رہا ہے، ترلائی والے بھی انکار کر رہے ہیں، علی سبیل فرض وہ ہو بھی تو وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب آپ کیا لندن سے جا کے گرفتار کروا لیجئے اس کو؟ ساری شیعہ قوم کو ایکیوز کرنا یہ مفتیوں کی طرف سے بہت بڑی بھیانک سازش ہے، بڑا ظلم ہے، ستم ہے، ناانصافی ہے، اور ان لوگوں کی عدالت پہلے ہی مشکوک تھی، اب تو یقین ہو گیا ہے۔ نہ یہ جمعہ پڑھانے کے قابل ہیں، نہ جماعت کرانے کے قابل ہیں، نہ مدرسوں کی تولیت کے قابل ہیں، نہ دارالافتاء ہولڈ کرنے کے قابل ہیں۔ ان میں سے جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں ان کو مفتی اعظم کا سٹیٹس ختم کرنا ہوگا گورنمنٹ کو۔ جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہے اس کو بدلنا ہوگا، متحدہ علماء بورڈ کے سربراہ کو بدلنا ہوگا، تاکہ مزید 1980 جیسے حالات پاکستان کے اندر پیدا نہ کیے جائیں، بھائی کو بھائی سے نہ لڑایا جائے۔ 80,000 جنازہ اٹھا ہے ان مولویوں کی وجہ سے 1980 سے لے کر آج تک۔ ابھی آخری جنازہ کوہاٹ میں ہمارے ایک برادر مومن کا اٹھا ہے، لہذا آج کا جو خطبہ ہے اس کو ایوانوں تک بھی پہنچا دیں۔ آپ کے بھی کوئی تعلقات ہوئے گورنمنٹ تک، پولیس تک، فوج تک، ایجنسیوں تک، جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں، شیعہ سنی سب تک پہنچا دیں۔ شیعہ سنی فساد کی جو سازش پاکستان میں کی جا رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم شیعہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہمارے سنی بھائی بہن بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نہ سارے دیوبندی خراب ہیں،
نصارے بریلوی خراب ہیں، نصارے شیعہ خراب ہیں، جو خراب ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیجیے، مگر پوری قوموں کو ایکیوز کرنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ مجھے امید ہے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے یقیناً وحدت اسلامی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے، اور ان مولویوں شرارتیوں کے شر سے بچنے کے لیے بہترین سنگ میل ثابت ہوں گے۔ قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ مولوی کہاں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں شیعہ سنی، قرآن کہتا ہے شیعہ سنی اکٹھے رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ جب معجزات بینات آ گئے ان کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقے ڈالے، اختلاف کیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، آپس میں کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن تو کہتا ہے متحد رہو۔ حضرت علی علیہ السلام اختلاف کے باوجود خلفائے ثلاثہ کی مدد فرماتے رہے یا نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں سے بی بی عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ محمد ابن ابی بکر ان کے بھائی کے ساتھ عزت سے واپس مدینہ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اتحاد یوں ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود، جنگ کے باوجود، لڑائیوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ اب اگر آپ ان سے ہماری صلح کرانا چاہتے ہیں جنہوں نے حجر ابن عدی کو قتل کیا ہے، جنہوں نے ام المومنین کو قتل کیا ہے، بی بی عائشہ کو، جنہوں نے امیر المومنین کا قتل کروایا ہے، جنہوں نے حجر ابن عدی کے بیٹے کا قتل کروایا ہے، جنہوں نے ابو ذر کو ربضہ میں بھیجا ہے جہاں بیچارے وہ بھوکے پیاسے مر گئے بلک بلک کر لاوارثوں کی طرح، جنہوں نے مکہ مدینہ سے مدینہ بدر کیا، بلال کو، جنہوں نے عمار یاسر کو قتل کیا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تجھے جو قتل کرے گا وہ سارا گروہ باغی ہوگا، جنہوں نے اویس قرنی عاشق رسول اور تابعی کو قتل کیا۔ ان لوگوں کی اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی یہ مفتی چاہتے ہیں کہ ہم بیعت کریں، تو ہم انکار حسین کی طرح آج ڈٹے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے یہی کہا تھا وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، جیسے کوئی معصوم کسی جاہل، ان پڑھ، شرابی، ڈکٹیٹر، ظالم، جابر کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، کوئی حسینی بھی وقت کے یزید کے سامنے سر اپنا تسلیم کا خم نہیں کرے گا۔ تختہ دار پہ چڑھنا ہمیں قبول ہے، میں سمیت تمار، کمیل اور قمبر کی طرح، مگر یزیدیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہمیں قبول نہیں۔ پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، قائد اعظم کون کہتا؟ کل ان کی وفات کا دن تھا۔ آپ بتائیں کوئی ایک بندہ کہہ دے، یہی تکفیری مولوی کہہ دے یہ وقت کے قاضی شرح کہ قائد اعظم شیعہ نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم کا وہ جملہ مولوی اسحاق مدنی جو فیصل آباد والے تھے انہوں نے نقل کیا کہ جب ایک کانگریسی ملا نے، یہ انہی کے جو آبا و اجداد تھے، یہ بعض لوگ جو اس وقت ہمیں کافر کہتے ہیں، جن کے آبا و اجداد نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، اور انہوں نے باقاعدہ بمبے میں قائد اعظم سے ملاقات کر کے مولوی صاحب نے، حضرت صاحب نے کہا ہم آپ کو بالکل ووٹ نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں۔ حضرت قائد اعظم نے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا تھا تم گاندھی کو ووٹ دے دینا، وہ سنی ہے۔ تو دیکھیے یہ آپ خدا را انصاف کرو، ہمارے سنی بھائیوں، ہمارے دیوبندیوں، ہمارے بریلویوں، اہل حدیثوں، خدا را انصاف کرو، ان مولویوں کے چکروں میں نہ آؤ۔ ان مولویوں نے امام حسین کو مروا دیا، قتل کروا دیا فتوے دے کر، یہ آپ کے بچوں کو قتل کروا دیں گے، یہ آپ کی بچیوں کو بیوہ کروا دیں گے۔ 80,000 جنازہ بہت ہوتا ہے، اب ہمارے اندر ہمت سخت نہیں ہے کہ القاعدہ طرز کی، طالبان طرز کی، داعش طرز کی، حرکت الانصار طرز کی، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی طرز کی کوئی جماعت اور بنے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ شیعہ اور سنی آپس میں متحد ہوں گے اور یہ مولوی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو چاہتے ہیں شیعہ اور سنیوں کو آپس میں لڑا دیں، ان کے مولویوں کے بیٹے نہیں مرتے، اندر سے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بیٹے مرواتے ہیں، ہمارے بھائی قتل کرواتے ہیں۔ لہٰذا ان مولویوں سے بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ وہ ہمیں تو یہ جھانسا دے رہی تھی کہ ریاست مدینہ ہوگی، اسی کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، کہ تاجدار مدینہ کے سارے خاندان کے خلاف اسلام آباد کے اندر ہر خطبہ جمعہ میں وہ جو برقعے والا مولوی ہے، برقع پوش مولوی، وہ ہر روز یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہے ہر جمعہ کے خطبے میں، اور امام حسین علیہ السلام کو باغی کہہ رہا ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے کہ یہ ایک
बंदियालवी नाम का मौलवी है जो नऊज़ बिल्लाह ये कह रहा है कि हम यजीद को ना बचाएं तो यजीद का अब्बा कैसे बचेगा। या ये मौलवी मुल्ला जो कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह पगड़ पहन पहन कर कि हुसैन को मना करते रहे, वो मना ना हुए, बीबी ज़ैनब को मना किया, वो मना ना हुए, उनको नहीं जाना चाहिए था। आप बेहतर दीन जानते हैं या वो बेहतर दीन जानता है कि जो लुआब दहन रसूल से पला है और आगोश रसूलत का रसूल का पर होता है, जिसकी रगों में अली और बतूल का खून है, वो बेहतर जानता है या आप बेहतर जानते हैं जिनकी रगों में सिखों और हिंदुओं के खून है। हमें चाहिए कि हम एहतियात से इन हस्तियों के बारे में बयान करें। रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन ऐलान क्यों नहीं कर देता कि मैं सिपाही यजीद का बंदा हूँ? क्यों उसने हमारे बरेलवी भाइयों को धोखा दे रखा? मुफ्ती आजम बना हुआ है। मुफ्ती आजम रफ़ी उस्मानी एक दिन कहता है शिया मुसलमान है और दूसरे दिन तकफीरियों के चक्कर में आके कहता है कि शिया मुसलमान नहीं है। ये क्या खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या मजाक किया जा रहा है मिल्लत पाकिस्तान के साथ? कायद आज़म शिया थे। हाजी हबीब जिन्होंने कितने महीनों की तनख्वाहें दी, पूरे पाकिस्तान वालों की ख़जाने में पैसा दिया, वो खुद शिया थे। राजा महमूद आबाद जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर पाकिस्तान को इब्तिदा में बचाया दिवालिया निकलने से, वो खुद शिया थे। MM हाशिम खुद शिया था जो रीढ़ की हड्डी शुमार होता था। जब कायद आज़म का जनाजा उठा तो इनकार कर दीजिए कि मौलाना अनीसुल हसनैन रिजवी, जो आज भी उनके बेटे डॉक्टर हसन रिजवी मौजूद हैं, नुमाइश के अंदर उनका घर है, रिजविया सोसाइटी में पहले वो रहते थे। अब उनसे पूछें कि आपके वालिद के पास रात को कारिंदे आए थे, ये जो रात गुजरी है 11 और 12 की, और उन्होंने आकर कहा था कि नहीं कि फ़ातिमा जिना ने मिसेस हारून, अब्दुल्ला हारून के ज़रिए पैगाम आपको दिया है कि आप मेरे भाई को शिया तरीक़े से गुस्ल दिलवाएं। और हाजी कल्लू और हाजी दोस्त मोहम्मद रूपानी, ये मेरे दोस्त थे जिनका इंतकाल लास्ट वीक हुआ है, ये गुस्ल देने वालों में शामिल थे। और बाकायदा मौलाना अनीसुल हसनैन रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, हाथ खोल के नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, जो गवर्नर जनरल हाउस के अंदर हुई थी। जाहिर है कि जब हुकूमतें होती हैं तो हुकूमत वालों ने अपने भी तो तरीके से, जो उस्मानी साहब थे, इनके वालिद रफ़ी और तकी उस्मानी के जो वालिद थे, उन्होंने मुफ्ती उस्मानी ने बाकायदा नमाज पढ़ाई थी। ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत के तरीके से वो ऑफिशियल नमाज थी, बिल्कुल यूँ कह सकता हूँ प्राइवेट नमाज ऐसे ही थी जैसे हज़रत अली ने हुजूर की पढ़ाई थी, और ऑफिशियल नमाज वही थी जैसे सकीफ़ा वालों ने पढ़ी थी। तो कायद आज़म को कौन नहीं जानता कि वो शिया थे? फातिमा जना की ज़ियारत मैंने खुद की है, वो हमारे घर में भक्कर में रही है, मैंने खुद उनको हाथ खोल के नमाज पढ़ते हुए, नोहा पढ़ते हुए, दोनों हाथों से मातम करते हुए देखा। मैं खुद आई विटनेस हूँ इस बात का। शीरी जिना ने जो बम्बे में मुकदमा दायर किया, उसने बाकायदा आज भी मौजूद है उसकी फाइल कि हम शिया इस्ना अशरी हैं, इमामिया हैं, हमारी विरासत का जो कानून है वो शियों वाला हम पर लागू किया जाए। तो आप देखिए हमारी खिदमात हैं, और फिर जितने भी हमले हुए हैं 15-20 सालों में, आप पूरी लिस्ट देख लें तो आपको शिया मुजाहिद नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल कर कभी GHQ बचाया है, कभी हाई स्कूल बचाया है, कभी कॉलेज बचाया है, कभी फ़ौज का मरकज़ बचाया है। ये जो तकफीरी है, इनकी साजिश से तो उसामा छुपा बैठा रहा फ़ौज की नाक के नीचे, जिस तरह के आज ये बुरके वाला मौलवी इस्लामाबाद के अंदर बोंगियाँ मार रहा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ मोहम्मद अहमद लुधियानवी, औरंगज़ेब और मैंगल टाइप जो तकफीरी मुल्ला है, इनकी ज़बान बंदी की जाए, इनको पाबंद सिलासिल किया जाए, और हमारे बेगुनाह लोगों को जो गिरफ्तार किया है उनको आज़ाद किया जाए। न मजलिस पे पाबंदी कबूल है, न नोहे पे पाबंदी कबूल है, न ज़िक्र अली पे कभी पाबंदी होगी, न कातलान हुसैन पे लानत की पाबंदी को हम तस्लीम करेंगे, न गद्दारों के ऊपर लानत की पाबंदी हम कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, कभी असला हाथ में नहीं लिया, हज़ारों लाशें उठाई हैं, सब्र तहम्मुल से रहे हैं, फिर भी सब्र तहम्मुल से रहेंगे। जुडिशरी सिस्टम को भी, आर्मी को भी, इंतज़ामिया को भी, मुकर्रना को भी, ईवानों को भी समझना होगा, वज़ारत उज़्मा के ऑफिस को भी समझना होगा, प्रेसिडेंसी को भी समझना होगा, गवर्नर और वज़राए आला को भी समझना होगा, पुलिस के अफसरान को, फ़ौज के अफसरान को भी समझना होगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा कि शियों को या मुहिब्बान
اہل بیت سنیوں کو پکڑ کے کہا جائے زبردستی کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، یا ان کو اغوا کیا جائے، یا ایجنسیاں جبری اٹھا کر لے جائیں اور پتہ تک نہ ہو اور ان کی پٹائی کی جائے، اب ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہوگا اور ایک ایک چیز انشاءاللہ عدالت میں بھی جائے گی۔ ہم امریکہ میں مقیم شیعان علی پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو جمعہ کے اندر ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے مقدسات کے خلاف مولوی بولے ہیں، مفتی بولے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ 16 MPO کے تحت بھی، 295A کے تحت بھی ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں، ان کی زبان بندیاں کی جائیں، اگلے جمعہ تک ان کو بالکل بولنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین یزیدی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بدل دیا جائے، اور اسی طریقے سے متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی یزیدی نہیں ہونا چاہیے، اور مفتی اعظم بھی یزیدی نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ یہ حسینیوں کا ملک ہے، شیعہ اور سنی انشاءاللہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کے نعرے کے ساتھ اس ملک کو بچائیں گے، جس طرح انہوں نے مل کر اس ملک کو بنایا تھا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز بلند صلوات۔ سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ ٹائپ کی کتابیں ضبط کی جائیں، دوبارہ پرنٹ ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں پبلشنگ جو ادارے ہیں ان کو بھی، اور وہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا، اہل بیت کے حق میں لکھی گئی کتابیں تو آپ ضبط کر رہے ہیں، اور سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اس ملعون کے بارے میں اس کو آپ ضبط نہیں کر رہے ہیں۔ شیعان علی اللہ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اللہ کو عادل جانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی عصمت و نبوت کے قائل ہیں، 313 رسولوں کی رسالت کے قائل ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل کائنات اور خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں، اور جو ان کے عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور شیعان علی میں سے کوئی بھی ذمہ دار شیعہ علی کو نہ خدا کہتا ہے نہ نبی کہتا ہے، حضور کے بعد علی کو ہم پوری کائنات سے افضل مانتے ہیں۔ ہم بھی حج کرتے ہیں کعبہ جا کر، ہمارا نجف میں حج نہیں ہوتا، وہ ولایت کی زیارت ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نہ وہابی ہیں، نہ ہم غالی ہیں، نہ ہم مقصر ہیں، اور نہ ہم نصیری ہیں، ہم شیعہ علی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے مدد ان کو اللہ کا برگزیدہ ولی سمجھ کر اور اتھارٹی سمجھ کے کرتے ہیں۔ مولا علی کو عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ، آیت اللہ سمجھتے ہیں۔ ائمہ اطہار کی عصمت کے قائل ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے وفا کی ہے، عبید اللہ ابن ابی جیسے لوگ نہیں، قاضی شریح جیسے لوگ نہیں، ان کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ ان کو ہم مانتے ہیں کہ جو حضور کے وفادار ہیں، ہم ان کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی بھی خاک پاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ہماری شیعہ قوم کو ایکیوز مت کیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب، CMC صاحب آگے آئیں، خدا را ہماری قوم کو اس ظلم سے بچائیں جو یہ 4 بکے ہوئے مولوی ہماری قوم پر ظلم کرنے جا رہے ہیں، اور پراپیگنڈوں کی مشینریاں انہوں نے آن کر رکھی ہیں، اور پولیس سے مل کر، انتظامیہ سے مل کر، ایجنسیوں سے مل کر شیعوں کو اغوا بھی کرا رہے ہیں، شیعوں کے خلاف FIR بھی درج کرا رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، عمر سعد کو اگر کوئی لعنت کرے، قاتل حسین کو اور 30,000 کی فوج کے یزیدی کردار اور جرنیل کو، تو اس پر تو FIR درج ہو جائے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کوئی کافر کہے اس کے خلاف کوئی FIR نہ ہو۔ یہ ملک اسلام کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ کافروں کے ملک میں، ہمارے امریکہ میں عزاداری حسین کی اتنی آزادی ہے جتنی پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، عمران خان کو بھی سوچنا ہوگا، وہ ضیاء الحق سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہ بھٹو سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہ شریفوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہ زرداریوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ملک کے ساتھ وفا نہیں کرتا یا وفا کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو یہ ملک بدلنے میں، اقتدار بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اگر وہ چاہتے ہیں ریاست مدینہ چلے تو ریاست مدینہ کے اندر معصوم بچوں کے سامنے ماؤں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں،
शौहरों के सामने बीवियों की इस्मतें तार तार हो रही हैं, भाइयों के सामने बहनों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, बाप के सामने बेटी की इस्मत लूटी जा रही है। कहाँ पर है रियासत मदीना? रियासत मदीना को चाहिए अमन मुहैया करे, गैरत का मुल्क है, गयूर आवाम की मदद की जाए। मुझे यकीन है इस खुतबे के बाद हुकूमत में भी कुछ तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह इन काजी शुरैहों का बंदोबस्त हुकूमत भी करेगी, आवाम भी करेगी, एजेंसियाँ भी करेंगी, फौज भी करेगी और चीफ जस्टिस भी करेंगे और जुडिशरी डिपार्टमेंट भी, इंतजामिया और पुलिस भी हरकत में आएगी और इनको मनमानी नहीं करने दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। बिरादरान ईमानी, ये दूसरा खुतबा बिल्कुल मुख्तसर होगा। ये खुतबा दो इश्यूज़ के बारे में होता है। एक तो तौबा के बारे में, हम हर दफ़ा अपने आप को और फिर अपने भाई बहनों को तौबा की दावत देते हैं कि तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार हों। जो गलतियाँ, जो खामियाँ हमारे अंदर, खा वो जानबूझ के हों, अमदन हों या सामन, अनकॉन्शियसली भी बाज़ औक़ात इंसान गुनाह कर बैठता है। हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुन्नास हो, हम इस मुक़द्दस साथ में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह हमें आइंदा ऐसी गलतियाँ न करने की तौफ़ीक़ दे और करने की तौफ़ीक़ बिल्कुल अता न फरमाए। हमें अव्वल वक्त में अल्लाह नमाज की भी तौफ़ीक़ दे, डेली कुरान पढ़ने की भी तौफ़ीक़ दे, एक दूसरे को दरगुजर करने, माफ़ करने की तौफ़ीक़ दे, सिला रहमी की तौफ़ीक़ दे, हुकूकुल और हुकूकुन्नास की अदायगी की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह कोरोना वायरस का भी ख़ात्मा करे। कोविड-19 से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। हमारे दो उलमा हैं, मौलाना नजमुल हसन साहब नकवी, मेरे अज़ीज़ हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। वो क़िबला अल्लामा सफदर हुसैन नजवी साहब के जो बड़े दामाद हैं, उनको कोरोना वायरस हो गया, दुआ करें अल्लाह उनको शिफा दे। एक मेरे और अज़ीज़ हैं मौलाना अली रज़ा रिजवी, जो आजकल कराची में पढ़े, उनको कोरोना वायरस हो गया है, दुआ फरमाए अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे ज़ीशान अली को भी, जो मदीना सईदा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं कोनी आइलैंड हॉस्पिटल में, अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने मंजूरीन हैं, सुंदुस कमल चट्ठा समेत आगा असगर, आगा मुख्तार, इनके अहल खाना, सैयद अख्तर अली शाह, फ़खरुद्दीन ख़ान और हमारे मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन और उनकी अहलिया मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, इनकी साहिबजादी, इनके नवासे नवासियाँ, ज़हीर अहमद चट्ठा की वालदा माजिदा और इनके फ़र्जंदान अर्जमंदान, और इसी तरह जनाब सैयद एजाज़ अहमद बुखारी और बुखारी फैमिली में जो भी अलील हैं, जो दीगर भी अलील हैं, कोई है सैयद साबिर हुसैन शाह साहब किबला, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं। अल्लाह ताला इन सब को शिफाए कुल्ली, अली की, हमारे जो अली चौधरी बैठा है, इसकी अम्मी को भी अल्लाह शिफा दे और सब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी मोमिनीन आज के जुमे में तशरीफ़ लाए हैं, सबको अजर व जज़ा दे और जौक़ दर जौक़ इन्हें जुमा में और मजालिस जो मुनक़िद हो रही हैं, अज़मत अज़ादारी पर शिरकत की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। तवील ज़हमत नहीं दे रहा हूँ, माशाल्लाह आप बहुत तामुन फरमा रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया बहुत खुश है, हाजी सलामत अली भी बहुत खुश है, खलीफा नफीसुल हसन भी, आगा मुख्तार हुसैन भी, आगा खावर अली खावरी भी, हमारे हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा भी, और हमारे जो अहमद बुखारी है, अहमद रज़ा बुखारी, हमारी जो AMC है, वो भी माशाल्लाह, जाहिद वग़ैरह बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत आप ताउन कर रहे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन सेंटर हमारा चल रहा है। मैं ज़ुबैर गोंदल का भी शुक्रगुज़ार हूँ, फजर की नमाज को उन्होंने ज़िंदा किया हुआ है। इसी तरह इंशाअल्लाह ये ज़िंदा होता बिनता रहे। मलिक आबिद हुसैन भी आते हैं, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदा और सलामत रखे। ख़ास तौर पे हमारे राजा साहब हैं, उन्होंने हमसे एक दुआ के लिए कहा है, इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी कबूल फरमाए और दीगर मेराज भाई हमारे हैं, उनको भी अल्लाह शिफा दे। हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी है, उनको भी अल्लाह, सखी हुसैन शाह साहब है, मुकम्मल तौर पे अल्लाह इन सब को, हमारे भाइयों को
شفا دے. جو ہماری بہنیں بھی علیل ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے رکھے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. اور پاکستان کے اندر سے کرونا بھی ختم ہوا ہے اور یہ کرونا بھی مولویوں والا کرونا بھی یہ بھی ختم ہو جائے. یہ قاضی شرح، یہ منافق مولوی، یہ یزیدی مولوی تہس نہس ہوں. جس طرح کانگریسی مولوی برباد ہوئے تھے، کانگریسی ملا برباد ہوئے تھے اور قائد اعظم جیتے تھے. قائد اعظم کی قوم شیعہ اور سنی مسلمان جیتے اور یہ کانگریس ٹائپ کے ملا تباہ ہو برباد ہوں، غیر ملکی فنڈ بند ہوں اور اسی طرح پاکستان میں شیعہ اور سنی بھائی بھائی بن کے رہیں جس طرح 1947 سے بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہیں اور پہلی صدی ہجری سے مسلمان مواخات اسلامی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن حسین محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المهدی. اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا وكن لنا بنظرة منا عليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اس کو چھوڑ دیا، اس کو بند کر دیا.